مزاح نگار شوکت تھانوی کے قلم کی مزاحیہ تحریر کرکٹ میچ۔ بعض دوستوں نے سیالکوٹ چلنے کو کہا تو ہم فوراً تیار ہو گئے، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ اس سفر کا مقصد کرکٹ میچ ہے تو یکایک سانپ سونگھ گیا۔ سفر کا تمام ولولہ ایک بیتی ہوئی یاد کی نظر ہو کر رہ گیا۔ اب لاکھ سب پوچھتے ہیں کہ چکر آ گیا ہے، فالج گرا ہے، قلب کی حرکت بند ہو رہی ہے، آخر واقعہ کیا ہے؟ مگر کسی کو کچھ بتا سکتے، اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ سرسری طور پہ بتا دی جاتی، اس لیے کہ جس تفصیل کی ضرورت ہے وہ اس وقت میسر نہ تھی اور اب میسر ہونے کا امکان ہے تو عرض کیے دیتے ہیں۔ آپ گھبرائیے گا نہیں اور نہ اس کو بدحواسی سمجھیے گا کہ یہ کرکٹ کا قصہ اور ہاکی سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کو ہاکی اور کرکٹ کی فرق معلوم ہے۔ مثلاً ہاکی کا گیند سفید ہوتا ہے اور کرکٹ کا کالا۔ مثلاً یہ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر سینکڑوں فرق عرض کیے جا سکتے ہیں۔ خوب یاد آیا، مثلاً کرکٹ میں رن بنائے جاتے ہیں اور ہاکی میں گول کیپر ہوتا ہے اور کرکٹ میں وکٹ کیپر۔ مطلب عرض کرنے کا یہ کہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کھیلوں میں، اور ہم کرکٹ کی داستان جو ہاکی سے شروع کر رہے ہیں اس کا بخدا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم اتنے ہی گویا گاؤدی ہیں کہ ہاکی کو کرکٹ یا کرکٹ کو ہاکی سمجھتے ہیں، بلکہ کرکٹ کی داستان ہاکی سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قصہ اصل میں ہاکی ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اسکول کے زمانے میں ہم ہاکی کھیلا کرتے تھے اور کچھ اچھا ہی کھیلتے تھے کہ ہم کو اسکول کی اس ٹیم میں لے لیا گیا تھا جو ٹورنامنٹ کھیلنے والی تھی۔ چنانچہ ہم ٹورنامنٹ کے میچوں میں کھیلے اور خوش قسمتی سے ہماری ٹیم فائنل میں بھی پہنچ کے آ گئی، بلکہ جیت ہی جاتے اگر ہماری نظریں عین اس وقت جب کہ ہم آسانی سے گول بچا سکتے تھے۔ تماشائیوں میں والد صاحب پر نہ پڑ جاتی جو آئے تو تھے میچ دیکھنے، مگر آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہے تھے، کچھ عجیب رقت انگیز چہرہ بنا ہوا تھا ان کا۔ ہم نے ان کو دل ہی دل میں کہا کہ آج کہاں آ گئے، اور وہاں شور ہوا گول ہو جانے کا۔ اس شور سے ہم بھی چونکے اور والد صاحب نے بھی آنکھیں کھول دیں اور کچھ ایسی قہر آلود نگاہوں سے دیکھا کہ ہم کو ہاکی سے طبیعت اچاٹ کر کے رکھ دی۔ اب ہماری ٹیم لاکھ زور لگاتی گول اتارنے کے لیے، مگر معلوم ہوتا کہ اس طرف کی ٹیم کے کسی کھلاڑی کے والد صاحب تماشائیوں میں تھے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ کھیل ختم ہو گیا اور ہماری ٹیم ہار گئی۔ اب جس کو دیکھیے وہ ہم ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ بھائی یہ ہوا کیا تھا؟ سو گئے تھے کیا؟ کمال کر دی تم نے، گیند ٹہلاتا ہوا تمہارے سامنے سے گول میں چلا گیا اور تم منہ اٹھائے کھڑے رہے۔ حد کر دی تم نے بھی، ہارنے کا افسوس ہی ہے مگر یہ تو مفت کی ہار ہوئی۔ تماشائیوں میں سے ایک صاحب کہتے ہوئے نکل گئے، رشوت میں افیم ملی تھی کھانے کو، گولی کھا کر گول کرا لیا۔ اب کسی کو ہم کیا بتاتے کہ ہم پر کیا قیامت گزر رہی تھی۔ اس وقت لعنتیں برستی رہیں اور ہم پر، اور ہم سر جھکائے سب کچھ سنا کیے، اس لیے کہ واقعی قصور اپنا ہی تھا۔ دوسری اس لعنت ملامت کی پرواہ کس کو تھی؟ دل تو اس وقت کے تصور سے دھڑک رہا تھا جب گھر پہنچ کے والد صاحب کے سامنے پیشی ہو گئی۔ بمشکل تمام اس مجمع سے جان بچا کے تھکے ہارے گھر جو پہنچے تو ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہی والد صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی، مگر میں پوچھتا ہوں کہ مجھے آج تک کیوں نہ معلوم ہوا کہ صاحبزادے کو خودکشی کا یہ شوق بھی ہے؟ تم تو یہ کہہ کے چھٹی پا گئیں کہ یہی ہوتا ہے کھیل کود کا زمانہ۔ والدہ صاحب نے فرمایا تو کیا غلط کہا میں نے؟ کسی کے بچے نہیں کھیلتے؟ والد صاحب نے میز سے گھوسا مارتے ہوئے فرمایا، پھر وہی کھیل ہے جناب، یہ موت کا کھیل ہوتا ہے، موت کا گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے ہر طرف، اور خدا ہی کھیلنے والوں کو عرض کیا بے وقوفی تھی میری، کھیل کی وردی پہنے اور ٹیم کے ساتھ جانے کا شوق تھا، مگر اللہ بچائے میرا تو خون خشک ہو کر رہ گیا۔ امی جان نے کہا تم سے زیادہ تمہارے ابا جان اپنا خون خشک کر کے آئیں، یہ بھی گئے تھے دیکھنے؟ ہم نے بڑی معصومیت سے کہا اچھا آپ بھی گئے تھے؟ میں نے نہیں دیکھا، مگر میں تو باز آیا اس کھیل سے، جن کو جان دینا ہو اپنی وہ کھیل کھیلے، یہ کھیل کھیلے۔ والد صاحب کو تھوڑا یقین ہوں گے کہ برخوردار ذاتی طور پر ویسے ہی بزدل واقع ہوئے ہیں جیسا وہ چاہتے تھے۔ حسب معمول علی گڑھ جانے کا پروگرام بنتا رہا، جہاں تک ہاکی سے طائب ہونے کا قصہ ہے تو وہ بھی جھوٹنا تھا۔ ایک تو رعایتی حیثیت سے اسکول کی پہلی ٹیم میں لیے گئے تھے، دوسرے فائنل میں میچ میں مخالف سمت سے آنے والی گیند کے ساتھ جو اخلاق برت چکے تھے، اس کے بعد یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر بھی ہم کو ٹیم میں رہنے دیا جائے گا، لہٰذا یہ طائب ہونے والی بات بھی من جانب اللہ کچھ سچ مچ ہی ثابت ہوئی اور ہاکی سے واقعی نجات مل گئی۔ اسکول میں کچھ دن فائنل ہارنے کا یہ قصہ لطیفہ اس لطیفے کے ہیرو بنے رہے۔